العلم نور ایک لو پھیلی ہے علم کی روشنی ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی العلم 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 The knowledge is light. The knowledge is light. العلم The knowledge is light. The knowledge is light. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، خاص طور پر شب جمعہ اور جمعہ کا دن ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع بھی شب جمعہ ہوا کرتے ہیں اور اس میں ڈھیروں دعائیں کی جاتی ہیں، درود پاک پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں، آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ذہنی آزمائش سیزن 7 کا چھٹا مقابلہ ہے اور آج ایک ایسے صوبے سے ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں جن کی آمد کی مجھے تو بہت خوشی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً اس شعبے کے، اس صوبے کے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو ہم اتنا زیادہ مدنی چینل پر نہیں دیکھ پاتے، مگر آج خصوصی طور پر ہم نے یوں سمجھیے کہ جب ہم شہروں کو ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو ہم نے ہمارے پیارے صوبے بلوچستان کو بھی یاد رکھا، ان وہاں کے اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ بلایا۔ تو آج ہمارے ساتھ بلوچستان کے اسلامی بھائی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ وہ شہر ہے جس کو سردار آباد کہتے ہیں دعوت اسلامی کی اصطلاح میں سردار آباد کس کو کہا جاتا ہے؟ فیصل آباد کو۔ پاکستان کا مانچسٹر جس شہر کو کہا جاتا ہے، بہت ساری صنعتیں جہاں پر موجود ہیں، کاروباری مرکز کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بہت سارے مدنی کاموں کا مرکز بھی موجود ہے۔ ہمارے ساتھ سردار آباد، فیصل آباد اور ساتھ ساتھ بلوچستان، صوبہ بلوچستان سے آئے ہوئے اسلامی بھائی جو کہ بلوچستان کے غالباً مختلف شہروں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جب تعارف لیں گے تو مزید پتہ چل جائے گا۔ آئیے دونوں طرف کی ٹیموں کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں سیزن 7 ذہنی آزمائش کا چھٹا مقابلہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں۔ The knowledge is light. The knowledge is light. ماشاء اللہ۔ دائیں طرف ہمارے سردار آباد، فیصل آباد کے اسلامی بھائی ہیں اور بائیں طرف صوبہ بلوچستان سے آئے ہوئے ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور امید ہے اس میں بلوچی بھی ہوں گے، مزید معلومات بھی لیں گے۔ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں۔ سردار آباد کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اپنا تعارف بھی کرائیے، اپنا شعبہ بھی بتائیے۔ احمد رضا عطاری، بی ایس سی ایگریکلچر انجینئرنگ 8 سیمسٹر، یونیورسٹی آف ایگریکلچر سردار آباد فیصل آباد۔ چلیں جناب، یونیورسٹی آف ایگریکلچر سے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں۔ دوسرے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیں گے۔ محمد عاطف عطاری، جامعۃ المدینہ، ماشاءاللہ دورہ حدیث شریف۔ ماشاءاللہ دورہ حدیث شریف سے تعلق ہے اور عاطف ماشاءاللہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو غالباً سیزن 3 ذہنی آزمائش کے فائنل میں یہ ونر ہوئے تھے اور الحمدللہ مدینہ منورہ کا ٹکٹ بھی انہوں نے جیتا تھا اور مدینہ منورہ کی حاضری بھی انہوں نے لی تھی۔ اب دیکھیں یہ اپنی سردار آباد، فیصل آباد کو کہاں لے جاتے ہیں۔ سیزن 3 میں ہی میرا خیال ہے کہ ہم نے شہروں کا مقابلہ کیا تھا اور اب دوبارہ پہلی بار یوں سمجھے سیکنڈ ٹائم ذہنی آزمائش میں سیزن 7 میں پھر شہروں کی باری آئی ہے، ورنہ ہم شعبہ جات اور دیگر یوں سمجھے ڈپارٹمنٹس میں مقابلہ کراتے رہے۔
اب دیکھیں جب دوبارہ شہروں کی باری آئی ہے تو پہلی بار جب شہروں کا مقابلہ ہوا تھا تو سردار آباد مقابلے میں پہلے نمبر پر رہے تھے. اس بار ان شہروں کے مقابلے میں سردار آباد کی پہلی ٹیم کی پہلی حاضری ہے. اب دیکھیے یہ کیا گل کھلاتے ہیں. جی تیسرے اسلامی بھائی. محمد شہباز اتاری، سردار آباد، بی ایس سی آن ایگری سائنسز، فورتھ سیمسٹر. اچھا آپ بھی ایگریکلچر یونیورسٹی سے؟ یہ ایگریکلچر یونیورسٹی اچھا فیصل آباد. 2 ایگریکلچر یونیورسٹی سے اسلامی بھائی ہیں اور ایک دور حدیث کے طالب علم ہیں. بلوچستان چلتے ہیں جناب، اپنا نام بتائیے. محمد عیسیٰ اتاری، بلوچستان ڈیرہ اللہ یار سے میری ذمہ داری امامت کی ہے. اچھا ڈیرہ اللہ یار میں امام ہیں. آپ بلوچی ہیں؟ میں سندھی ہوں. اچھا سندھی. بلوچستان کے اس علاقے ڈیرہ اللہ یار میں سندھ کے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ. جی عبداللہ اتاری، سوئی، بلوچستان، امام. اچھا بلوچستان سوئی سے امام صاحب بھی آئے ہیں ماشاءاللہ. ایک ڈیرہ اللہ یار کے امام صاحب ہیں، ایک سوئی کے امام صاحب ہیں. جی تیسرے اسلامی بھائی. محمد اویس اتاری، ڈیرہ اللہ یار، ڈیرہ بی ایس سی ایگریکلچر آنرس. چلیں جناب ڈیرہ اللہ یار سے بھی ایگریکلچر کے بی ایس سی کیے ہوئے اسلامی بھائی ہیں. تو جناب دونوں طرف ایگریکلچر آج سمجھ لیں ہمیں زراعت کے درمیان لگتا رہنا پڑے گا. آپ پہلے پتہ ہوتا تو کچھ عشر کے سوالات آپ کے لیے تیار کر لیتے. بہرحال بلوچستان کا مقابلہ سردار آباد فیصل آباد سے. باپو کچھ تاثرات آپ کے پاس مدنی چینل کے ناظرین کے ہوں گے. جی کچھ نیتیں ہیں، مدنی تاثرات ہیں. رائے بینڈ مصطفی آباد پنجاب پاکستان سے ہمارے بھائی ابرار اتاری کہتے ہیں مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 بہت پیارا ہے. اللہ عز و جل مدنی چینل کو تا قیامت شاد و آباد رکھے. آمین. آپ لوگ آمین کہتے رہیے کوئی ایسی بات آئے تو. آمین. ڈیرہ غازی خان پاکستان سے ہمارے بھائی اجمل اتاری کہتے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نظر بس سے محفوظ رکھے. اللہم آمین. 8 مقام کشمیر پاکستان سے محمد رفیق بھائی کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 بہت پسند ہے، دعاؤں کا طلبگار ہوں. بہاولپور پنجاب پاکستان سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ذہنی آزمائش بہت اچھا پروگرام ہے، میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ عز و جل ان کو خوش رکھے، میرے لیے دعا فرما دیجئے. بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ آپ ان کے دعا بھی کیجئے گا. پلیز میرا یہ میسیج ذہنی آزمائش سلسلے میں ضرور شامل کیجئے گا. چلیں جناب ہم نے ان کی فرمائش پوری کر دی ہے. پہلے تو آپ کی نیک خواہشات کا اور تعریفوں کا بہت شکریہ. اللہ کرے کہ اللہ کریم ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا دے اور اپنی رضا والے کام کرنے والا بنائے. اب ہم نے آپ کی فرمائش پوری کر دی ہے تو آپ بھی ہماری التجا پوری کر لیجئے کہ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر کے ہمیں بھی میسج کر دیجئے کہ ہم نے ذہنی آزمائش سلسلے میں ہمارا دیکھیں اگر یہ آج طے ہو جائے نا باپو کیا خیال ہے کہ جس کا میسج پڑھیں اور جس کی کال مدنی چینل میں سلسلے میں سنائی جائے ان کو شکرانے میں خود ہی اگر اظہار کر دے کہ میرا میسج اگر پڑھ کر سنایا گیا تو میں 3 دن مدنی قافلے میں فلاں تاریخ کو سفر کروں گا. تو ہم کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے وہ بھی سینکڑوں میں آ جائیں تو ہم کوشش کریں گے ان میں سے میسیجز پڑھ دیں گے. بالکل اسی طرح جس کی کال آن ایئر ہو جائے یا کال میں ہی وہ اظہار کر دیں کہ میری کال انشاءاللہ آن ایئر ہوگی تو میں اتنے دن کے مدنی قافلے میں فلاں تاریخ کے ساتھ اگر نیت کر لیں تو انشاءاللہ اس میں بھی ہماری لالچ کیا ہے. دیکھیں نا اگر آپ مدنی قافلے میں سفر کریں گے ہمیں کیا مل جانا ہے؟ آپ ہی کو بہت کچھ ملنا ہے، بہت ساری نیکیاں ملنی ہے، بہت سارا علم دین ملنا ہے. ہاں ہمیں یہ لالچ ہے کہ ہمیں بھی انشاءاللہ اس ثواب میں کچھ حصہ مل جائے. اور پھر یہ ہے نا کہ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے. اب ایک اچھی نیت کا اظہار کرے گا تو کالز والے جو کالز کو سکھائیں گے، ایس ایم ایس والے ایس ایم ایس کرنے والے کو سکھائیں گے. اسی طرح باب المدینہ سے ہمارے مہروز مدنی اتاری کہتے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش واہ کیا کہنا ہے، بس مدینہ 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 ہی کہہ سکتا ہوں. اور ہمارے عبدالحبیب بھائی کے سیٹ پر مزید مدینے کے 26 چاند لگ گئے. ماشاءاللہ عز و جل یہ فیملی سلسلہ ہے جسے سب گھر والے ہی شوق سے دیکھتے ہیں. ہماری دعا تو یہ ہے کہ ساری ہی ٹیمیں جیتیں اور مدینہ دیکھیں. ساری مجلس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ اور دعا بھی بڑی پیاری دی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب مدینہ شریف مل کر جائیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے میسیجز کا. باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرنے کی. آج سوال تھوڑا سا مشکل ہے مگر انعام باپو کوئی اچھا سا دے دیں، کوئی تگڑا انعام دے دیں آپ. تو پھر آپ ہی بتائیں کیا بات ہے. ایسا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پہلا ہی انعام جو ہے غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے جو ہیں وہ دیتے ہیں اور مدینے کی تسبیح بھی اس میں شامل کر لیں. ارے مدینے شریف کی کیا بات ہے. چلیں ذرا اب یہ 2 چیزیں ایک ساتھ جا رہی ہیں اور سوال چونکہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے. جو ماشاءاللہ مدنی مذاکرے سننے والے ہیں، جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں، مطالعہ کرنے والے ہیں، وہ تو میرا خیال ہے فوراً جواب دے دیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو ہماری مقدس مائیں ہیں ان میں سے ام المساکین کن کو کہا جاتا ہے؟ ازواج مطہرات میں سے ام المساکین کن کو کہا جاتا ہے؟ جناب
ہاتھ تو اٹھیں, کچھ دیکھیں مدنی قافلے کے مسافر بنتے ہیں یا ہمارا جواب ٹھیک دیتے ہیں. نہیں یہ کہ زیارت بھی کروا دیں مدنی چلیں جناب زیارت بھی کروائیں بھائی, تبرک مدینہ تبرک مکہ دونوں جا رہا ہے, سبحان اللہ. اللہ عز و جل. چلیں, آ جائیں بھائی. ارے یہ تو بہت سارے انعام لے جاتے ہیں بھائی. اچھا ہاں جی, السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا, جواب درست ہے. یہ مدنی مذاکرے میں باپا سے سنا. کیا بات ہے, دیکھیں یہ ہے مدنی مذاکرے کی بہار. اگر مدنی مذاکرے پابندی سے سنتے رہیں دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ ہے جو ہاتھ آئے گا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین شروع کرتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش. بلوچستان اور فیصل آباد سردار آباد والوں کے درمیان ایگریکلچر یونیورسٹی سے آئے ہوئے طلباء, مسجدوں کے امام بھی ہیں اور دور حدیث کے طلباء بھی ہیں. دیکھتے ہیں مقابلہ آگے کیسے بڑھتا ہے, کس طرح یہ مقابلہ ہوگا, کن کن سیگمنٹس کے ساتھ ہوگا. آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. کن کن مرحلوں کے تحت یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے. پہلا سیگمنٹ علم نور ہے, دوسرا سیگمنٹ عشق کے بول, تیسرا مرحلہ مدنی کسوٹی, پھر سنیں گے قرآنی معلومات, پھر سمجھائیں گے مگر اشاروں سے, اور پھر سفر کرنا ہے مگر اکیلے. دیکھنا ہے ان 6 سیگمنٹس میں یہ مقابلہ کیسے آگے بڑھتا ہے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. سردار آباد فیصل آباد ایک ایسا مقابلہ ہوا تھا کہ جو مجھے آج بھی یاد ہے. پاب المدینہ کراچی اور سردار آباد فیصل آباد, اور یہ سیزن 3 کا فائنل تھا, اور اس فائنل کے آخری سوال پر جا کر فیصلہ ہوا تھا کہ سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی اس مقابلے میں جیتے تھے. بڑا رقت انگیز منظر تھا. باب المدینہ کے طلباء چھوٹے چھوٹے مدنی منع تھے, وہ اشکبار ہو گئے تھے, اور پھر الحمدللہ ہمیں ڈھیروں کالز آئی تھیں. اور اس کے بعد کمال یہ ہوا تھا کہ فائنل جیتنے اور ہارنے یعنی پیچھے رہ جانے والی دونوں ٹیموں کو مدینہ منورہ کے ٹکٹ پیش کیے گئے تھے. اور ماشاءاللہ وہ دونوں ٹیموں نے اللہ کی مہربانی سے مدینہ منورہ دیکھا, عمرے کی سعادت حاصل کی. اب دیکھنا ہے کہ سردار آباد فیصل آباد والے اس تاریخ کو رقم کرتے ہیں یا آج میدان بلوچستان والے آگے لے کر جاتے ہیں. ڈھیروں دعائیں لے کر امیدیں آئے ہوں گے, اور امید یہ ہے کہ ان کے شہر کے اسلامی بھائی بھی آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. باب المدینہ سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال, یہ شاید مدنی چینل کے ناظرین پہلی بار سنیں گے. یمین غموس کسے کہتے ہیں, مثال اور اس کا حکم بھی بتائیں. یمین غموس بڑا مشکل نام ہے جناب, آج اس کا مطلب بھی سن لیجئے. یمین غموس کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کسی معاملے پر قسم کھانا, مثال کے طور پر موجودہ زمانہ ہو یا گزرا ہوا زمانہ ہو. جیسے مثال کے طور پر کسی کو پتہ ہے کہ زید گھر پر نہیں ہے اور وہ کہہ دیتا زید گھر پر ہے, تو یہ یمین غموس کہلائے گی. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ گناہ گار ہوگا اور کفارہ لازم نہیں ہوگا. جی, غموس یہ ہے کہ کسی یمین پہلے کسے کہتے ہیں, یمین کہتے ہیں قسم کو, اور یمین غموس یہ قسم کی ایک قسم ہے. یمین غموس کا معنی یہ ہے کہ غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر گزر گیا کوئی معاملہ یا موجودہ معاملہ ہے, اس پر جان بوجھ کر کوئی جھوٹی قسم کھائے. مثلا کسی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم زید گھر پر ہے, اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں, تو یہ قسم غموس کہلائے گی, جس کو ہم نارملی جھوٹی قسم کہتے ہیں. اور اس کا حکم یہ ہے یعنی غموس کھانے والا سخت گناہگار ہوا, استغفار توبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں. جواب درست دے دیا ہے, پہلا جواب درست دے کر سبز لائٹ بھی جلی ہے بنچ پر, 2 نمبر بھی ملے ہیں سردار آباد والوں کو. بلوچستان والوں کو مرحبا کہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سلسلے میں پہلی بلوچستان کی ٹیم نے شرکت کی ہے. ان سے پہلا سوال, یمین ہی کی بات ہو رہی ہے, قسم ہی کی بات ہو رہی ہے, بتائیے یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں, مثال اور اس کا حکم بھی بتائیں. یمین منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی جائے. مثلا کسی نے قسم کھائی کہ اللہ عز و جل کی قسم میں تمہارے گھر کل ضرور آؤں گا, دوسرے دن نہیں آیا تو قسم ٹوٹ گئی, یمین منعقدہ ہوئی. اچھا, اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر کفارہ دینا ہوگا, بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوگا. جناب
یمین منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی، مثلا یوں کہا رب عز و جل کی قسم کل میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا، مگر دوسرے دن نہ آیا تو قسم ٹوٹ گئی، اسے کفارہ دینا پڑے گا اور بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہوگا۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، شاندار اسٹارٹ لیا ہے بلوچستان والوں نے۔ باری ہے سردار آباد والوں کی۔ لقطہ اس مال کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا کہیں مل جائے، یہ لقطہ کس صورت میں اٹھا لینا مستحب ہے؟ کمال یہ ہے کہ لقطہ نارملی نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن کیا کوئی ایسی بھی قسم صورت ہے کہ لقطہ اٹھا لینا مستحب ہے؟ اگر اٹھانے والے کو یقین ہے کہ اگر اٹھاؤں گا نہیں تو ضائع ہو جائے گا، اور پھر اٹھا لے تب اٹھانا مستحب ہے اور اس تک پہنچا بھی دیتے تو۔ آپ کی کوئی آج رات کی ٹرین تو نہیں ہے؟ نہیں۔ تھوڑا آرام سے جواب دیں جی، فرمائیے جلدی فرمائیے، ٹائم ویسے آپ کا ختم یہ ہو۔ ہاں، لقطہ مستحب اس وقت ہے کہ جب اس کے ضائع ہونے کا خوف ہو اور اٹھانے والا جو ہے نا وہ مالک تک پہنچا دینے کا، اس کو جو ہے وہ کہ میں مالک تک پہنچا دوں گا، اٹھا لینا مستحب ہے۔ پڑا ہوا مال کہیں ملا اور یہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا تو اٹھا لینا مستحب ہے۔ بہر شریعت 10ویں حصے میں اس کے احکام بھی موجود ہیں، ضرور پڑھنے چاہیے۔ بہرحال جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں۔ اب لقطے ہی کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے تو لقطہ کس صورت میں اٹھانا مستحب بیان کیا، کس صورت میں لقطہ اٹھانا ناجائز اور بمنزلہ غصب کے ہوگا؟ اگر یہ غالب ہو کہ اس کے مالک تک نہیں پہنچاؤں گا تو اپنے لیے اٹھانا تو ناجائز ہے، اپنے لیے اٹھانا حرام ہے اور بمنزلہ غضب کے ہے۔ اگر زن غالب ہو کہ مالک کو نہ دوں گا تو اب اٹھانا ناجائز ہے، اور اپنے لیے اٹھا لے کہ چلو بھائی گری ہوئی چیز ملی ہے اٹھا لو، تو یہ حرام ہے، اور اس صورت میں بمنزلہ غصب کے ہے، یعنی جس کے مال کو غصب کر لیا جاتا ہے، اپنی طرف کر لیا جاتا ہے، یا کسی کے مال کو جس کو کہتے ہیں ہڑپ کر لیا جاتا ہے، یہ اس طرح کے غصب کے معنی میں آتا ہے، تو یقیناً یہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہم نے سنا حرام ہے۔ جواب ان کا درست ہے۔ جناب باری ہے سردار آباد والوں کی۔ اچھا شگون یا برا شگون کسے کہتے ہیں؟ اچھا شگون کہتے ہیں کسی اچھی چیز کو دیکھ کے شگون لینا، نیک شخص سے یا کوئی نیک شخص کے دیکھ کے اس سے اچھا شگون لینا۔ اور برا شگون کہتے ہیں کسی دن یا کسی مہینے یا کسی شخص کو دیکھ لینا، بلی گزرے اس کو کہنا کہ اب آج کا دن کیسا گزرے گا، اس کو برا شگون کہتے ہیں۔ اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، اور یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، اور اگر برا ہو تو بد شگونی ہے۔ یہ اس اچھے شگون اور برے شگون کی تعریف ہے۔ جواب ان کا درست ہے۔ اب کسی شخص کو منحوس قرار دینے کا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کسی کو کہہ دیتے ہیں کسی کہ شخص کو منحوس قرار دینے سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے اور اس پر تہمت دھرنے کا بھی گناہ ہوتا ہے، دونوں جہنم میں لے جانے والے کام۔ اللہ اللہ، کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں اس کی سخت دل آزاری ہے اور اس سے تہمت دھرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اور یہ جو ہے سمجھنے والی بات ہے کہ آج لوگ کسی کو منحوس کہہ دیتے ہیں، یہ کس قدر دل آزاری والا کام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہمیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی لگتا ہے مضبوط تیاری کر کے آئے ہیں، ہم بھی تھوڑی تیاری کر لیتے ہیں۔ دائیں طرف والے سردار آباد والوں کے ساتھ ہو جائیں، بائیں طرف والے بلوچستان والوں کے ساتھ ہو جائیں، اور ہر صحیح جواب پر زور سے کیا کہیں گے؟ جناب باری ہے ہمارے سردار آباد والوں کی۔ نظر بد سے بچنے کی تدبیر کرنا کس کی سنت ہے؟ سنت انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، سنت پیغمبری۔ جی، نظر بد سے بچنے کی تدبیر کرنا سنت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب نظر بد کی جناب آج اتار بھی لیجئے گا، نظر آج دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ بلوچستان والوں کی باری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو کیا فرمایا؟ آج ہو سکتا ہے بہت سارے گھروں میں بچے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے خوبصورت ننھے منھے، سب کو پیارے لگتے ہیں۔ اب ذرا سنیے کہ ہمارے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔
سنیے اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی آج یہ عمل کر لیجئے گا. جی اب بتائیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورت بچے کو دیکھا اور فرمایا اس کی تھوڑی پر سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے. ہاں اس کی تھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے. جواب یہ بھی درست ہے. اسی کو آج ہمارے ساتھ عابد باپو ہیں. باپو ہاں میں نے دیکھا ہے آپ یہ لگاتے رہتے ہیں یا بتاتے رہتے ہیں, کچھ بتائیں نا یہ کیا تل اور یہ کیا ہے معاملہ. اب جو تل لگاتے ہیں نا, اب امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے ہی پتہ چلا تھا. اب جیسے کہ آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا پیارا سا مدنی منا ہے, اب یہاں پہ تل لگائیں یا یہاں پہ کوئی یہاں پہ تل لگائیں اور مزید خوبصورت ہو جاتا ہے. تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے, صحیح جگہ ہے, وہ تھوڑی کے نیچے لگائیں. اچھا تل نظر نہ آئے, اور وہ تل بیسیکلی لگایا اس لیے جا رہا ہے کہ نظر نہ لگے, تو وہ واقعی ایسا تل لگاتے ہیں کہ خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے تعویذات تاریہ بھی حاصل کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. جو سستی سے جمعہ ادا نہ کرے اس کے لیے کیا وعید ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین, جتنے مرد حضرات اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں, ہر صورت میں جمعہ پڑھنا ہے جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو. جو نہیں پڑھتے سستی کی وجہ سے, آئیے غور سے سنیے. جی جو سستی سے جمعہ ادا نہ کرے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے, دل پر مہر لگا دی جاتی ہے, اور جس سے اس کے نیکیاں کرنا اس پر بھاری اور گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے. میرات المناجی میں ہے جو سستی سے جمعہ ادا نہ کرے اس کے دل پر غفلت کی مہر لگ جائے گی جس کی وجہ سے ان کے دل گناہ پر دلیر ہوں گے اور نیکیوں میں سست. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب دلوں پہ مہر لگنے والا معاملہ ہے. جو لوگ جمعہ وقت پر ادا نہیں کرتے جمعے کو بھی قضا کرتے ہیں, ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. باری ہے بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کی, اور آپ سے بھی 5واں سوال. اب تک سارے سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں ہمارے بلوچستان والوں نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پھر جمعے کے بارے میں غور سے سنیے, کہ جمعہ میں ایک گھڑی ہے جسے بندہ مومن نہیں پاتا کہ اس میں اللہ عز و جل سے خیر مانگے, مگر اللہ اسے وہ ضرور دیتا ہے. بتائیں وہ کون سی گھڑی ہے؟ سبحان اللہ, قبولیت کی گھڑیاں ہیں جمعے کے دن. اب غور سے سنیے وہ کون سی گھڑی ہے. وہ قبولیت کی گھڑی ہے خطبے کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے. وہ دونوں خطبوں کے درمیان میں وہ گھڑی آتی ہے. مفتی احمد یرخانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غالباً وہ دونوں خطبوں کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے, اس میں جب امام ایک خطبہ دے کر بیٹھ جاتا ہے درمیان میں, اس وقفے میں اگر دل ہی دل میں کوئی دعا مانگے اور سورج ڈوب رہا ہو اس وقت اگر کوئی دعا مانگے اس وقت بھی یہ دعا قبول ہوتی ہے. یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں. سبحان اللہ. میرات المناجی میں ہے وہ ساعت قبولیت دعا کی ہے. رات میں روزانہ وہ ساعت آتی ہے مگر دنوں میں صرف جمعے کے دن. اور وہ کیا وقت ہے یقیناً نہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے. غالب یہ ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے یہ وقت آئے گا انشاءاللہ. ان دونوں ہی وقت دعا مانگ لی جائے کہ جب امام دونوں جمعوں کے خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, دل ہی دل میں, زبان سے نہیں, دل ہی دل میں دعا مانگ لیں جو آپ کی نیک جائز خواہشات ہوں. اور پھر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے جمعہ کے دن یعنی عصر کے بعد ہو سکے تو یہ وقت مسجد میں ہی گزار لیا جائے. تو کیا بات ہے مدینے کی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب کیا معلوم کہ دونوں انہی ساعتوں میں دعا کر کے آئے ہوں. ذہنی آزمائش کے لیے قبولیت دعا کا وقت ہے. اب چلتے ہیں ہم اپنے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. کیا حاضرین سے ایک اور سوال کر لیا جائے؟ چلیں جناب, کیا تحفہ دیں گے باپو؟ اس پہ زیادہ آواز آتی ہے سبحان اللہ کی. ہاں اپنی باری ہے نا. چلیں جناب, کون سی کتاب تحفے میں دے رہے ہیں؟ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب نیکی کی دعوت. کیا بات ہے, نیکی کی دعوت کتاب تحفے میں ہے. اور بڑا ہی خوبصورت سوال, امیزنگ کوسچن, مزیدار سوال ہے اور بہت ساروں کی معلومات میں اضافہ ہوگا. خلفائے راشدین میں سے وہ کون ہیں جن کے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر, عمر اور عثمان ہیں؟ کیا بات ہے مدینے کی. صحابہ میں آپس میں پیار دیکھو. خلفائے راشدین میں سے وہ کون سے صحابی ہیں جن کے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر, عمر اور عثمان ہیں؟ پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا نا. چلیں جناب. آجی چلیے. یہ تو وہی سندھ والے بھائی ہیں نا. اچھا دوسرے ہیں. چلیں جناب. اور اگر جواب درست نہیں ہوا تو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبدالوحید اتاری اسلام آباد سے. ماشاءاللہ. اچھا اسلام آباد سے ہیں. جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آپ چاروں خلفائے راشدین میں پیار دیکھیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جو بقیہ 3 صاحبزادے تھے, حسنین کریمین کا ذکر تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں, مگر ابو بکر, عثمان اور علی یہ نام بھی تھا. اور کیا بات ہے مدینے کی. جناب چلتے ہیں ہم اگلے سوالات کی طرف, اور سوال کریں گے ہم
सरदार आबाद फैसलाबाद वालों से, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिंबर के बारे में हमने बहुत सुना, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको उस मिंबर मुकद्दस की ज़ियारत नसीब फरमाए, मेहराब की ज़ियारत नसीब फरमाए, रियाजुल जन्ना का दीदार नसीब फरमाए। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए मेरे आका अलैहिस्सलाम के मिंबर की कितनी सीढ़ियां थी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिंबर की 3 सीढ़ियां थी। और आप किस सीढ़ी पर खड़े होते थे? तीसरी सीढ़ी पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते। मेरे आका अलैहिस्सलाम की मिंबर की 3 सीढ़ियां थी, आप तीसरी पर खड़े होते थे, यही सुन्नत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या क्या सीखने को मिल रहा है मदनी चैनल के जरिए, ज़हनी आजमाइश के जरिए। बारी है बलूचिस्तान वालों की। वो कौन से 3 औकात हैं जिनमें सलाम करना सुन्नत है? सलाम तो हम करते हैं, घर में आते हुए, इजाजत की वक्त, रुखसत की वक्त, मुलाकात की वक्त। जनाब, घर में आने की इजाजत चाहते वक्त, मुलाकात के वक्त, रुखसत के वक्त, ये वो औकात हैं जिसमें सलाम करना सुन्नत है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बलूचिस्तान वाले जबरदस्त तैयारी। फैसलाबाद सरदाराबाद की बारी है। गुनाह अपने साथ 10 बुरी खसलतें लाता है, उनमें से 5 बताइए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि गुनाह अपने साथ 10 खसलतें लाता है। उनमें से यह है कि आदमी अपनी सबसे प्यारी चीज़ यानी जान पर जुल्म करता है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल को गज़ब दिलाता है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में रंजीदा करता है, और जहन्नम से करीब आ जाता है और जन्नत से दूर चला जाता है। जी, 5 तो हो गई हैं। अपने बातिन को नापाक कर बैठता है, ज़मीन व आसमान और तमाम मखलूक को अपनी नाफरमानी पर गवाह बना लेता है, तमाम इंसानों से खयानत और रब्बुल आलमीन अज़्ज़ वजल की नाफरमानी करता है, आमाल लिखने वाले फरिश्तों यानी किरामन कातिबीन को तकलीफ देता है। एक गुनाह कर कर वो 10 बुरी चीज़ों पर गोया मेरे मीठे इस्लामी भाइयों 10 बुरी खसलतें उसके अंदर आ जाती हैं। एक गुनाह भी क्यों करें, नियत करते हैं इंशाअल्लाह गुनाह से बचकर नेकियां करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जनाब, बारी है बलूचिस्तान वालों की। नेकी ना छोड़ने से मुताल्लिक नबी पाक अलैहिस्सलाम का क्या फरमाने अज़मत निशान है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, आलीशान है, नेकी की किसी बात को हकीर ना समझो, चाहे वो तुम्हारे अपने भाई के साथ खंदा पेशानी के साथ मुलाकात ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमाने अज़मत निशान है, नेकी की किसी बात को हकीर ना समझो, चाहे वो तुम्हारा अपने भाई से खंदा पेशानी से मुलाकात करना हो। जवाब ये भी दुरुस्त है। हर नेकी पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। बारी है अब सरदाराबाद वालों की। दिल की सख्ती के 2 कौन से असबाब हैं? जी, कसरत गुफ्तगू और कसरत ताम, यानी ज्यादा खाना और ज्यादा बोलना। पेट भरकर खाना, ज्यादा बोलना, ये दिल की सख्ती के असबाब हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अब ये हम सब के लिए कितना बड़ा मैसेज है। कुछ लोग बोलते हैं तो इतना बोलते हैं कि बंदा सोचता है कि म्यूट का बटन कहां पर है, खामोशी नहीं होते। और कुछ लोग खाते हैं तो खाते ही चले जाते हैं। दिल फिर कहते हैं सख्त हो गया है तो कम बोला करें, कोशिश करें कि कम खाएं। अल्लाह ने चाहा दिल की सख्ती से निजात हासिल होगी। बारी है बलूचिस्तान वालों की। जनाब, इब्ने नजीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझसे फरमाया, जब दुनिया का कोई अहम काम आ जाए तो उसे पूरा करने से पहले खाना मत खाओ, क्योंकि फ़इन्नल अक्ला युग़य्यिरुल अक्ला। इस इबारत का क्या तर्जुमा है? आप रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कोई अहम काम करो तो उससे पहले खाना न खाओ, कि खाना अक्ल को खा जाता है। अल्लाह, खाना जो है वो अक्ल को खा जाता है। बंदा कहता है पहले खाना खा लो फिर बात करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे। बाज़ औक़ात जब खाना खा लेता है तो सुस्ती आ जाती है। तो अहम काम पूरा कर लिया जाए, खाना बाद में भी खाया जा सकता है। बहरहाल जवाब बहुत प्यारा और बिल्कुल दुरुस्त दिया है। याद रहे आपके पास एक मदद का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो मदद ले सकते हैं। सरदाराबाद वालों की बारी है। कारून नामी काफिर किस नबी अलैहिस्सलाम के दौर में था? 3 ऑप्शन है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वो कौन सा जानवर है जिसको पहली जरब मारने पर 100 नेकियां मिलती हैं? और वो बलूचिस्तान में लगता है ज्यादा भी पाया जाता है।
जनाब, बिच्छू, सांप या छिपकली? चिपकली। आपने कहा चिपकली और जवाब ये भी दुरुस्त है। यानी छिपकली को पहली ज़रब में अगर मारा जाए तो 100 नेकियां मिलती हैं, मगर वो ज़रब लगाते हुए ये देख लिया जाए कि वो ज़रब किसी को और को ना लग जाए, घर की लाइटें ना टूट जाएं, तो बहरहाल इस एहतियात को ज़रूर लाजिम कीजिएगा। कहा आज ही ज़हनी आजमाइश में देखा है और ज़रबे लगाने निकल जाएं, तो ऐसा ना कीजिएगा कि किसी का सर ही फोड़ दें। हो सकता है कि जब भी खड़े हो गए हो। हाँ, खड़े हो गए हो, चलो, लेकिन वो बाज़-औक़ात ये भी तो देखे ना, छिपकली छोटी है, पत्थर इतना बड़ा उठा लिया, दीवार भी तोड़ दी, तो ये भी ख्याल करना है ना, अक्ल भी थोड़ी होनी चाहिए। बहरहाल सरदाराबाद, फैसलाबाद और बलूचिस्तान वाले तो वैसे ही अपने साथ असला रखते हैं, तो भाई ये इससे मारने मत चले जाना छिपकली को। चलें जनाब, सरदाराबाद वालों की बारी है। मस्जिद खैफ में कितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं? सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको मस्जिद खैफ का दीदार अता फरमाए। चलो, एक सवाल का जवाब आप तैयार रखें, मस्जिद खैफ कहां पर है, इसका जवाब आपने देना है। 50 अंबिया इकराम, 60 अंबिया इकराम या 70 अंबिया इकराम? 70 अंबिया इकराम। 70 अंबिया इकराम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, कौन बताएगा मस्जिद खैफ कहां है? जो मक्का पाक गए हैं, मदीना तैयबा गए हैं, ज़ियारतें की हैं, या मदनी चैनल पर ज़ियारतें की हैं, या मदनी मुज़ाकरे पाबंदी से देखे हैं, मुझे उम्मीद है वो बता देंगे। जी पीछे से जनाब, क्या तोहफा देंगे? मेरा तो ख्याल है इनको रफ़ीकुल हरमैन अगर हो तो वो उसका तोहफा दें, या फिर और कोई किताब। जी, मकतबतुल मदीना से जारी करदा किताब अल्लाह वालों की बातें। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की बातें किताब। जनाब बताइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैदान अरफा में? मैदान अरफात में तो नहीं है। चले, इनको जल्दी से मदनी काफिले में सफर करवाइए। चले जनाब, मदनी मुन्ने अगर जवाब दे दे तो क्या बात है। आपको अब्बू को मदनी काफिले में जाना पड़ेगा अगर गलत जवाब दिया तो। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मक्का मुकर्रमा में? मक्का मुकर्रमा का इलाका बताइए, मशहूर जगह है। जवाब तो आपका आधा दुरुस्त मान लेंगे, लेकिन कोई मिल के बता दे। मिल के बताए भाई, कहाँ है? मक्का में, मिना शरीफ में है। चलें, इनका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं क्योंकि मिना भी मक्का ही बाग में ही है, तो इनको तोहफा दे दीजिए जनाब। अब बारी है आपकी। हजरे अस्वद जन्नत से किस पहाड़ पर नाजिल हुआ था? 3 ऑप्शन हैं, जबल अबू कुबैस, ओहद शरीफ या कोहे तूर। चाहे तो आप मदद भी ले सकते हैं। जबल अबू कुबैस पर नाजिल हुआ था। दुनिया में सबसे पहला पहाड़ जबल अबू कुबैस है और उसी पर हजरे अस्वद जन्नत से पहाड़, उस पहाड़ पर नाजिल हुआ। जवाब ये भी दुरुस्त है। अल्लाह करीम हम सबको बार बार मक्का मुकर्रमा की हाजिरी भी अता फरमाए और हजरे अस्वद के बोसे लेना, हजरे अस्वद का दीदार करना भी नसीब फरमाए। दीदार काबा की क्या बात है, सुभान अल्लाह। जितने खूबसूरत सवालात हैं कि मिना और काबे की यादें ताज़ा हुई। बहरहाल आइए हम चलेंगे हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे। मेरा ख्याल यही है, जी हाँ, स्कोर बोर्ड भी यही बता रहा है कि अब तक सरदाराबाद और फैसलाबाद के इस्लामी भाइयों ने कोई गलती नहीं की है। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। जी 20 नंबर हैं माशाअल्लाह। बलूचिस्तान वालों ने, सरदाराबाद वालों से तो तवक्को थी, लेकिन बलूचिस्तान वालों ने माशाअल्लाह बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं और देखते हैं कि ये किस कदर मुकाबला अच्छा और आगे लेकर जाते हैं। इश्क के बोल हमारा अगला राउंड है। आइए शुरू करते हैं इश्क के बोल। जी, इश्क के बोल के अंदर 5 अशार हैं और आपसे बारी बारी वो पूछे जाएंगे, या तो पहला मिसरा या दूसरा मिसरा। मशवरा ज़रूर कीजिएगा। आप दोनों ने अभी तक अपने मदद का ऑप्शन यूज़ नहीं किया, आप चाहें तो यहाँ इस्लामी भाइयों से मदद भी ले सकते हैं। बारी है सरदाराबाद वालों की। एक निगाहे नाज पर सैकड़ों जामे मैं निसार। एक निगाहे नाज पर सैकड़ों जाम मैं निसार, जामे मैं निसार। थोड़ा सा मुश्किल शेर है। थोड़ा से नहीं, ज्यादा मुश्किल हो गया लग रहा है। हाँ, जो ना है वो तो ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। आसान भी मुश्किल हो जाता है जो ना है जब। मदद। जी, मदद लेंगे। मददगार भी कोई है तो लेंगे ना। अल्लाह गनी, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब है। कोई मददगार नहीं है भाई इस शेर पर। जनाब मैं ही पढ़ देता हूं और वो मदद नहीं मानी जाएगी। गर्दिशे चश्मे मस्त से हमने पिए हैं जाम दो। गलती हो गई है। बारी है बलूचिस्तान वालों की।
آسان شعر آپ کے لیے بھی نہیں ہے. وسط مصبحہ پہ سر رکھیے انگوٹھے کا اگر. اللہ، اسی کلام کا شعر ہے اور یہ بھی لگتا ہے نہیں جانتے. مدد کی طرف جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. بڑے ہوشیار ہیں، مدد کا آپشن یوز نہیں کیا، آپ کا استعمال ہو گیا اور جواب بھی نہیں آتا. جواب بھی نہیں آتا. نام الہ ہے لکھا اور الف ہے لام دو. جناب غلطی ہو گئی ہے، مگر سردار آباد والوں نے اپنا مدد کا آپشن بھی یوز کیا. ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ. ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا. ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا. جواب یہ بھی درست ہے. تو نائب خدا ہے محبوب کبریا ہے. ہے ملک میں خدا کے جاری نظام تیرا. ہائے ہائے، ہے ملک میں خدا کے جاری نظام تیرا. جواب یہ درست ہے. یہ ہے حضور ہی کا مرتبہ شب معراج. یہ ہے حضور ہی کا مرتبہ شب معراج. بغیر واسطہ سے رب سے کلام کر لینا. بغیر واسطہ رب سے کلام کر لینا. جواب درست ہے. حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے. کلیم کو تھا میسر کلام کرنا. حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے. کلیم کو تھا میسر کلام کر لینا. جواب یہ بھی درست ہے. بہت خوبصورت شعر، بہت خوبصورت شعر. کیا بات ہے اس شعر کی. اور اس کا دوسرا مصرع پڑھوں گا. موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. سر تو سر جان سے بھی جانے کی حسرت ہے، ہائے موت نے مجھے جان سے جانے نہ دیا. سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. ہو سکتا ہے شاعر کا کیا معافی ضمیر ہو، لیکن جو اپیرنٹلی بظاہر اس کا معنی لگتا ہے کہ نبی پاک کے در پر سر کے بل کیا جاؤں، مجھے تو جان سے جانے کی حسرت ہے کہ وہاں جاؤں تو واپس نہ آؤں، وہیں مر جاؤں، مگر کیا کروں، موت نے مجھے ہائے جان سے جانے نہ دیا. میری موت ہی وہاں نہیں آئی اور میں وہاں قربان ہو جاتا. امیر علیہ سنت کا وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، موت بھی یاوری میری کرتی، جان قدموں پہ قربان کرتا، الوداع تاجدار مدینہ. کیونکہ ہماری تمنا تو ہے لیکن موت بھی تو آئے نا اس در پر. کاش ایسا وقت بھی آئے کہ ہمیں وہیں مرنا نصیب ہو جائے. اور یاد ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ سلسلے میں مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت کے بارے میں بھی سنا تھا. جناب باری ہے ہمارے بلوچستان والوں کی. پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو. سر کے بل جاتا مگر ضعیف نے جانے نہ دیا. دوبارہ پڑھیں. سر کے بل جاتا مگر ضعیف نے جانے نہ دیا. ضعیف نہیں ہے یہاں، سر کی بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا. ضعف نے جانے نہ دیا. ضعیف وہ ہوتا ہے جو ضعف والا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. مگر یہاں مراد ہے کہ میری کمزوری نے، میں تو چاہتا ہوں کہ سر کے بل مدینے جاتا مگر کمزور سا ہوں، میرے ضعف نے جانے نہ دیا. جواب یہ بھی درست ہے. بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں. کیا خوبصورت شعر ہے. بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں. خزاں کے موسم میں کھلی بہار آنکھوں میں. کوئی کہ بسا ہوا ہے کوئی گلزار آنکھوں میں کہ چار سو پھیلا ہے گل ہزار آنکھوں میں. چار سو پھیلا ہے لال ہزار آنکھوں میں. میں پڑھ دیتا ہوں شعر، اب دیکھیں مجلس کیا طے کرتی ہے. بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لال ہزار آنکھوں میں. بسا ہوا ہے نہیں، کھلا ہے چار طرف لال ہزار آنکھوں میں. مجلس فیصلہ کرے کہ کیا یہ صحیح مانا جائے گا یا 1 نمبر دیا جائے گا یا کچھ نہیں دیا جائے گا. درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. سردار آباد والوں کو اس شعر کے جواب میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. باری ہے بلوچستان والوں کی. خزاں کے دور میں پھولی بہار آنکھوں میں. اس کا پہلا مصرع پڑھیں گے. پہلی بار بلوچستان والوں کو موقع مل رہا ہے آگے بڑھنے کا. خزاں کے دور میں پھولی بہار آنکھوں میں. اس کا پہلا مصرع پڑھیں گے.
چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مدد کے لیے تیار بھی ہے. اللہ، یہ بھی نہیں، باری غلطی بھی ساتھ کرتے ہیں. کمال لوگ ہیں یہ تو، جواب بھی صحیح ساتھ دیتے ہیں، غلطی بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. ہوا ہے جلوہ نما گل عذار آنکھوں میں، خزاں کے دور میں پھولی بہار آنکھوں میں. غلطی ہو گئی ہے جناب. اور ان دو سوالات کے بعد نمبر برابر ہیں. اسکور بورڈ پر جانے سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی شعر سنا جائے. کون کون سنائیں گے؟ اچھا، ذرا دیکھتے ہیں کہ اس اونچی لبیک پر جواب کون دیتا ہے. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے. جناب پہلے آپ نے ہاتھ کر دیا جی. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے. اس طرز میں بھی سنانا ہے عارف بھائی آپ. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے کہ سچار جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار کہ ہے. یہ وار وار سے پار ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ ہدائی کے بخشش. سبحان اللہ. نعتیہ دیوان جناب. ایک اور شعر پوچھے آپ سے. رضا، اعلیٰ حضرت کا ہی مقطع سنتے ہیں آپ سے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارا دل نبی پاک کی جلوہ گاہ بن جائے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں. سنیے، جو اپنے دل کو نبی پاک کی جلووں میں بسانا چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب. جو رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے اپنی خودی سے رہیدہ ہونا تھا. تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. جواب درست دے دیا ہے. ہدائی کے بخشش. ہدائی کے بخشش اعلیٰ حضرت کا ہی کلام. اچھا، یہ بہت خوبصورت اس کا معنی ہے کہ اگر اپنے دل کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں بسانا ہے نا، تو یہ خودی جو ہے نا، انانیت، تکبر، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، لوگوں کو حقیر جاننا، ایگو جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس سے اپنے دل کو فارغ کر دو، دل کو صاف کر دو ان خودی کے معاملات سے. پھر دیکھو نبی پاک کے جلوے کیسے بستے ہیں. رہیں ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. عارف بھائی موجود ہیں، کوئی بھی ایک شعر ان میں سے طرز میں بھی سنائیں. رہیں ان کے جلوے جی. رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے، ہاں میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے. کلام ایک بہت خوبصورت التجا ہے. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. عجب رنگ پر ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں
کہ آج کا مقابلہ 2 سیگمنٹس کے بعد کہاں تک پہنچا ہے. جی 26 نمبر ہیں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے. اگلا سیگمنٹ مقابلے کو کسی ایک طرف کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہ کرے. چلتے ہیں مدنی کسوٹی کی طرف. مدنی کسوٹی میں آپ کو ایک کسوٹی دکھائی جائے گی. اگر آپ نے مدنی مذاکرے میں وہ کسوٹی دیکھی ہوئی ہے تو یہ آپ کے لیے سمجھیے ایک بڑی اچھی خبر ہوگی، کیونکہ آپ جلدی جواب دے دیں گے. اور اگر نہیں دیکھا اس کسوٹی کو تو پھر غور زیادہ کرنا ہوگا. 5 سوالات کے جوابات میں آپ نے جواب دیا تو 5 نمبر ملیں گے. 7 سوالات کے جوابات کے بعد جواب دیا تو 4 نمبر. اگر 9 سوالات سن کر جواب دیں گے تو 3 نمبر ملیں گے. اور سارے ہی سوالات سن کر جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا. اور کوئی جواب نہیں دیں گے کوئی نمبر نہیں ملے گا. ہاں آخری سوال سن کر آپ چاہیں تو مدد دے سکتے ہیں. آپ نے اپنے مدد کا آپشن یوز کر لیا ہے. سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائیوں کے لیے شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی. ربی بھائی آج اگر آئی صاحب سوچے اور آپ لوگ بوجھیں، آج آپ شخصیت انشاءاللہ ذہن میں سوچ لیں، ہم سب مل کر کوشش کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ان کا تعلق پاکستان سے ہے. لا. صحابی ہیں. نعم. عشرہ مبشرہ سے ہیں. لا. اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. لا. مرد ہیں. نعم. جناب 5 سوال کے بعد 1 نعم آیا ہے. آگے جانا ہے جی جناب، آگے چلیے. مدینہ شریف میں مدفون ہیں. کہہ سکتے ہیں. معروف جو ہیں فقاہت کی وجہ سے ہیں. لا. 7 سوال ہو گئے ہیں. آگے چلنا ہے جناب. کسی جنگ میں شہید ہوئے. نام. احد شریف کے قریب ان کا مزار ہے. نام. جناب 9 سوال کے بعد جواب دینے جا رہے ہیں. یاد رہے اگر ابھی آپ جواب صحیح دیں گے تو 3 نمبر ملیں گے، غلط دیں گے تو 1 بھی نمبر نہیں ملے گا. احد شریف کے پاس بہت ساری شخصیات کے مزارات ہیں، چاہیں تو جواب دیں چاہیں تو آگے چلیں. عبدالحبیب بھائی آپ پہنچ گئے تھے ادھر جب میں تو اس بدری کسوٹی میں تھا، لیکن سچی بات ہے کافی پرانی لگ رہی ہے، مجھے بھی ایگزیکٹلی نہیں یاد. میں نے جس طرح کہا نا احد شریف پہ تو 70 کے قریب صحابہ کرام کے مزارات ہیں، اور 3 مزارات جو ہیں وہاں پر خاص طور پہ بڑے نامنی ہیں، تو ان تینوں میں سے بھی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے. جی کیا کریں گے؟ جواب دیں گے؟ دے دیجئے جواب. میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہے. اب چلتے ہیں کہ یہ مدنی کسوٹی کا جواب کیا تھا. جی ماشاءاللہ. سید الشہداء ان کا لقب ہے. نعم. سبحان اللہ. اسد اللہ اور اسد الرسول بھی انہیں کہا جاتا. نعم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. نعم. سبحان اللہ. شاید بھائی نام بتا دیں. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہاں بھی 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں جناب سردار آباد والوں نے. اب باری ہے بلوچستان والوں کی. بلوچستان والوں کو انشاءاللہ تھوڑے سے یہاں موجود مدنی منع اس طرف ہو جائیں تاکہ اسکرین کلیئرلی یہ دیکھ سکیں. آج ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی ہیں، ہمارا اسٹوڈیو تو فل ہو چکا ہے، تھوڑی جگہ ایک دوسرے کے لیے بنانی پڑے گی. بہرحال اب چلتے ہیں اگلی مدنی کسوٹی کی طرف. یاد رہے 3 نمبر انہوں نے لے لیے ہیں، آپ چاہیں تو 5 بھی لے سکتے ہیں، مگر مشورہ کیے بغیر جب تک کنفرم نہ ہو جواب مت دیجیے گا، کیونکہ غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. چلیں دکھائیں مدنی کسوٹی بلوچی اسلامی بھائیوں کے لیے. مدنی کسوٹی بوجھو تو جانے. نبی ہیں. لا. باپا جان کیا وہ صحابہ میں سے ہیں؟ نعم. بابا کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ نعم. باپا جان کیا وہ خلفائے اربعہ میں سے ہیں؟ نعم. بابا جان کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہیں؟ لا. اللہ. 5 سوالات ہو گئے ہیں اور بہت قریب 5 سوال میں پہنچ چکے ہیں. اب جناب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مشورہ کرتے ہیں یا جواب دیتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی اگر غور کریں تو ڈائریکٹ جواب نہیں ہے، کچھ تھوڑا تذبذب ہے. آگے چلیں گے؟ ہاں عقل مندی کر رہے ہیں. آگے چلیں گے جناب. 2 سوال اور. باپا جان کیا وہ مدینہ پاک میں مدفن ہے؟ لا. کیا انہوں نے خیبر میں ہاتھوں میں دروازہ اٹھایا تھا؟ نعم. جناب
7 سوال ہو گئے ہیں. جواب دینا چاہیں گے یا آگے چلیں گے؟ دینا چاہیں گے، دیجئے جواب. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. جناب آپ نے مولا علی جواب دیا ہے. اب آگے چلتے ہیں، سوالات مزید سن لیتے ہیں. کیا مدنی کسوٹی کا جواب تھا؟ جی اگر یہ جواب درست ہے تو یہ 4 نمبر لے جائیں گے اور پہلی بار بلوچستان کے اسلامی بھائی اس سیگمنٹ میں، اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے. جی دکھائیے. پیارے باپا جان کیا وہ داماد رسول بھی ہیں؟ نعم. بابا کیا آپ نے ان کی کرامات پہ کوئی رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے؟ الحمدللہ. باپا جان کیا ان کا لقب مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ تو سارے اولیاء کرام صحابہ کرام مشکل کشا ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں بھی سبحان اللہ کے نعرے لگے اور یہاں بھی سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں. ہو سکتا ہے بلوچستان میں بھی بلند ہوئی ہوں. اور 4 نمبر بلوچستان والوں نے حاصل کر لیے ہیں. تو پہلی بار بلوچستان مکی کے اسلامی بھائی سردار آباد سے اس مقابلے میں 1 نمبر سے آگے بڑھے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کے مقابلہ کس طرح آگے کی طرف جا رہا ہے. جی جناب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی جی اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ 29 نمبر ہیں ہمارے فیصل آباد سردار آباد کے اسلامی بھائیوں کے اور 30 نمبر بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کے ہیں. آگے دیکھنا ہے مقابلہ کس طرح مزید آگے بڑھتا ہے. جناب اگلا راؤنڈ ہے ہمارا جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی جناب قرآنی معلومات کا جو 2 سوال ہوں گے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے اور آپ کے پاس ابھی بھی مدد کا آپشن باقی ہے. سردار آباد والے سے شروع کریں گے. قرآن پاک میں کس واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا. سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا. جواب بالکل درست ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام کیا تھا؟ بڑی دیر بعد آپ نے ہمارے سوئی کے اسلامی بھائی کو شامل کیا ہے مشورے میں. لگتا ہے سیگمنٹ بانٹے ہوئے تھے. ولید بن کعب بن ریان. تھوڑا سا ٹھیک کیجئے. ولید بن مصعب بن ریان. ولید بن مصعب بن ریان. جواب درست ہے. مشکل سوال تھا مگر بہترین جواب. باری ہے ہمارے سردار آباد والوں کی. وہ کون سی صورت ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی احمد ذکر کیا گیا ہے؟ سورۃ الصف. سورۃ الصف میں پیارے آقا علیہ السلام کا اسم گرامی احمد ذکر کیا گیا. جواب یہ بھی درست ہے. سورہ یوسف کا شان نزول بیان فرمائیں. اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے قوم کا حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی اور سیرت کا بیان ہے. اس مناسب سے اسے سورہ یوسف کہتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں مکہ المکرمہ میں تھے تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام اور ان کے والد مصر میں آئے تھے تو وہ کس طرح آئے تھے، اور اسی حوالے سے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ یہ کہا اور اس وقت سورہ یوسف نازل ہوئی. جناب یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب کی اولاد ملک شام سے مصر کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے. اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بڑا امیزنگ آج مقابلہ ہے اور بلوچستان والے بالکل پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. زبردست تیاری بھی کی ہے. اب تک بڑا اچھا
آگے تک بڑھے ہیں، 34 نمبر لے لیے ہیں۔ بلوچستان مکی کے اسلامی بھائیوں نے 33 نمبر ہیں۔ سردار آباد کے اسلامی بھائیوں کے ہمارے 2 سیگمنٹ باقی ہیں، اور جب 2 سیگمنٹ باقی ہوتے ہیں تو ہم کچھ پڑاؤ لیتے ہیں، کچھ ناز شریف بھی سنتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لیتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیے مل کر ناز شریف سنتے ہیں۔ عارف بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کوئی پیاری سی ناز شریف سنیں گے۔ آپ اپنی یہاں آ جائیں، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولود کی گھڑی ہے، چلو مینا کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو مینا کے گھر پر، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ در پہ بولا مکی مدنی، بگڑی بنا مکی مدنی، کہیے در پہ بولا کا در پہ بولا کا در پہ بولا مکی مدنی، بگڑی بنا مکی مدنی، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، در پہ بولا مکی مدنی، آقا در پہ بولا بگڑی بناؤ ہماری، بگڑی بناؤ ہماری، بگڑی بناؤ بگڑی بناؤ مکی مدنی، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو،
आका दर पे बुला मक्की मदनी बिगड़ी बना हमारी बिगड़ी बना बना बिगड़ी बना हमारी बिगड़ी बना मक्की मदनी बिगड़ी बना मदनी और दीद तेरी है ईद मेरी दीद तेरी है ईद मेरी आका ईद मेरी हाँ ईद मेरी जलवा दिखाओ 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 मक्की मदनी जलवा दिखाओ मक्की मदनी वरना इन आँखों का मसरफ ही नहीं है सरकार तुम्हारा रुख ज़ेबा नजर आए उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें के देखने की है सारी बहार आँखों में दीद तेरी है ईद मेरी आका ईद मेरी जलवा दिखाओ आका जलवा दिखाओ दिखाओ जलवा 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 दिखाओ मेरी ईद का हो जाए सामान या रसूल अल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह तुम्हारी दीद का शरबत बवक्ते नज़अ मिल जाए तो हो जाएगी मुझ पर मौत आसान या रसूल अल्लाह दीद तेरी है ईद मेरी जलवा दिखाओ मक्की मदनी जलवा दिखाओ मक्की मदनी आका दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ये तमन्नाएं ये इल्तिजाएं हम सब के हक में कबूल फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाजरीन की कुछ कॉल्स सिलसिले में शामिल करते हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالفقار علی اتاری سیندا پروجیکٹ ضلع چاغی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا سلسلہ ہے. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ڈیرہ لایار بلوچستان کے اسلامی بھائی سلسلے میں شامل ہیں. اللہ کرے کہ بلوچستان والے اسلامی بھائی جیت کر آگے جائیں تاکہ ہمارے بلوچستان والوں کا بھی حوصلہ افزائی ہو. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلوچستان میں خوشی کا سما ہے اور اس وقت 1 نمبر سے بلوچستان کی ٹیم آگے بھی ہے. بہرحال سردار آباد والے بھی پر امید ہوں گے اور یہ مقابلہ آخری مقابلہ دونوں ٹیموں کا پھر بھی نہیں ہوگا. جو پیچھے رہ جائیں گے ان کو پھر بھی ایک موقع ملے گا. سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی بڑی خوشی ہے کہ بلوچستان کے اسلامی بھائی سلسلے میں شامل ہیں. ایک اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امجد رضا اتاری چوبارہ ضیاء کور سے. الحمدللہ عز وجل ذہنی آزمائش سلسلہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے, بڑا ہی میٹھا میٹھا سلسلہ ہے. الحمدللہ عز وجل اس سلسلے کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھا اور سنا جا رہا ہے. تو میرے تمام عاشقان رسول کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بھی اس سلسلے کو دیکھیں. یہ ایسا پیارا سلسلہ ہے, اس میں مدنی منع مدنی منیاں جو گھروں میں ہوتی ہیں آپس میں وہ طے کر لیتے ہیں یہ میری ٹیم ہے یہ میری ٹیم ہے. اس طرح ان کے اندر بھی علم دین سیکھنے کا جذبہ بڑھتا ہے. اللہ جل جلالہ ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل تقسیم ہونی چاہیے لیکن لڑائی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ مجھے یہ بھی اطلاعات ملتی ہیں کہ آج وہ بہن ناراض ہو گئی کیونکہ ان کی ٹیم ہار گئی, تو کل بھائی ناراض ہو گئے تو ان کی ٹیم ہار گئی. تو سیکھنے سکھانے کے لیے ضرور تقسیم کیا کریں لیکن اس کے بعد آپس میں کوئی ناراضگی نہ کیا کریں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں حماد اتاری خان پور سے بات کر رہا ہوں. آپ کا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے, ہم سب بہت شوق سے دیکھتے ہیں. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے آپ میرے بھائیوں کے لیے دعا کیجیے, ان کی اولاد کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم آپ کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرمائے اور آپ کے پورے گھرانے کو برکت عطا فرمائے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلمان اتاری المدنی عرض گزار ہوں. الحمدللہ عز وجل سلسلہ ذہنی آزمائش اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے. بڑے ہی امیزنگ, بڑے ہی دلچسپ اور بڑے ہی دلربا انداز میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت حاجی عبدالحبیب اتاری حافظ اللہ تعالی اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں اور اسلام بھائی ماشاءاللہ تیاری کر کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا فرمائے. علم کا فیضان جو ہے وہ اس سلسلے میں بہایا جا رہا ہے. باب المدینہ میں سے 2 ٹیمیں جو ہیں اس سلسلے میں شامل ہیں, باب المدینہ مکی اور باب المدینہ مدنی. باب المدینہ مدنی جو ہے وہ الحمدللہ عز وجل اپنی تیاریوں میں مصروف عمل ہے اور مدنی مقابلے کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی الحمدللہ ہماری ٹیم نے بنائی ہے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہماری باب المدینہ مدنی ٹیم کو بھی کامیاب فرمائے اور سلسلے میں کامیاب ہو نہ ہو, آگے جائیں یا نہ جائیں, ایک بات بہرحال ضرور ہے کہ علم دین کا خزانہ ہاتھ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کی برکتیں عطا فرمائے. جتنے یہ سلسلہ کرنے والے اسلامی بھائی ہیں اللہ کریم سب کے گھر بار پر, مال اسباب پر, رزق پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. باب المدینہ والوں نے کیا حکمت عملی بنائی ہے یہ تو باب المدینہ والوں سے پوچھنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کی کالز کا. آئیے مقابلے کو اسکور بورڈ کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ دوبارہ مقابلے میں ہم واپس آ جائیں اور پھر انشاءاللہ آخری 2 سیگمنٹس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج اگلے راؤنڈ کی طرف سفر بلوچستان والے کرتے ہیں یا سردار آباد والے. جی فیصل آباد مکی کے اسلامی بھائی جو ہیں 33 نمبر ان کے ہیں اور 34 نمبر جو ہیں بلوچستان والوں کے ہیں. 1 نمبر سے ہمارے بلوچستان کے اسلامی بھائی آگے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے ہی رہتے ہیں یا کوئی مقابلے کے اندر فرق آتا ہے. بڑا اچھا سیگمنٹ ہے, بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے اور ہم نے وہ شروع کرنا ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. اگر اس سیگمنٹ کے اندر پہلے باری ہوتی ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی, آج کون اشارے کریں گے اور کون اشارے بھوجیں گے, یہ ہے نا. اچھا جناب باپو کس کو لیا جائے 2 اسلام؟ کوئی ایسا یونیک کام کیا ہو نا کسی نے, کوئی ایسی زبردست تیاری ہو, کوئی ایسی زبردست کوئی مدنی فیس ہو, کوئی ایسے اسلامی بھائی جو
آج داڑھی شریف کی پوری نیت کریں. اگر داڑھی شریف نہیں ہے اور وہ نیت کرتے ہو تو چلیں. جو داڑھی والے ہیں وہ زلفوں کی نیت. ہاں یہ بھی نیت ہو سکتی ہے. چلے 12 ماہ میں سفر کر چکے, کریں گے, کب کریں گے؟ چلے آپ آ جائیں, ایک ہی آ جائے. رمضان سے 12 ماہ میں سفر کریں گے. اور کون 12 ماہ میں سفر کرے گا؟ اچھا یہ بھی اوپر آ کے اشارے. اچھا ہمارے کیمرہ مین میں سے بھی کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے. چلیں بھائی, ہمارے آج کیمرہ مین کو بھی مجلس کہہ رہی ہے کہ ان کو بھی موقع دیا جائے. اگر میں خود بلا لوں تو کیمرہ سنبھال لیں گے آپ؟ چلے بھائی ڈائریکٹر میں سے بھی کوئی آنا چاہے سنبھال لیں گے کیمرہ. تو چلے بھائی آج آپ آ جائیں. ہمارے ایک کیمرہ مین ہوں گے اور ایک 12 ماہ والے ہوں گے. چلے 12 ماہ والوں کو سمجھانا ہے کیمرہ مین کو, اور کیمرہ مین جو ہے آپ اشارے مت کیجیے گا, آپ بوجھ لیجیے گا. یہ اشارے کریں گے, آپ نے پہچاننا ہے انہوں نے کیا کہا ہے. تحفہ بتا دیں شاید پھر کچھ. ہاں تحفہ انشاءاللہ دونوں کو عرب حرمین کے تحفے دیں گے انشاءاللہ. آ جائیں آ جائیں. چلے جناب, آج بغیر تیاری کے اچانک کیمرہ مین جو سب کے اشارے بناتے ہیں, آج ان کی باری آ گئی ہے. جناب آئیے, ان سے کوئی اچھی نیت بھی کروا لیں گے ہم انشاءاللہ. اچھا آپ یہاں آئیں گے, اشارہ یہ کریں گے آپ کو, ٹھیک ہے؟ آپ نے بوجھنا ہے کہ اشارہ کیا. آپ اتنے دنوں سے ذہنی آزمائش کی کیمرہ مینی کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اشارے کیسے ہوتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے اشارے کرتے ہیں جناب. اگر دونوں نے صحیح مل کر جواب دے دیا تو دونوں کو تحفہ ملنا ہے, ورنہ دونوں کو تحفہ نہیں ملے گا. البتہ مدنی قافلے والوں کو اجازت ہے انہیں لے جائیں مدنی قافلے میں. چلے جناب, آسان اشارہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے؟ اب یہاں آ جائیں, تھوڑا یہاں اوپر آ جائیں, اور آپ بھی اس کے اوپر آ جائیں, اوپر چلے جائیں. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی دوبارہ کہیں. طواف اشارہ تھا اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے کیمرہ مین بھی جناب اشارے بوجھ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آئیے جناب, آپ کوئی مدنی قافلے کی تو نہیں ہے تو نام کیا آپ کا؟ عمیر بھائی. عمیر بھائی ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے کیمرہ مین ہے. یہ وہ اسلامی بھائی جو کیمروں میں نظر آپ کو نہیں آتا, یہ پیچھے ہوتے ہیں کیمروں کے, تو آج ہم نے ان کو بلا لیا ہے. تو اب عمیر بھائی بھی کوئی انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیں انشاءاللہ. سفر کریں گے نا انشاءاللہ. چلے بھائی, مدینہ شریف کی تسبیح اللہ کریم آپ دونوں کو طواف کعبہ بھی نصیب فرمائے. 313 بار روزانہ درود پاک کی نیت بھی کر لیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ کہہ رہے متبرک پانی بھی دیں بھائی. چلے دونوں کو متبرک پانی بھی دیں بھائی انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. اب شروع کرتے ہیں ہماری دونوں ٹیموں کے درمیان. سمجھائیے مگر اشاروں سے. آپ کی طرف سے جو اشارے کریں گے یہاں آ جائیں اور مجھے اشارے بھجوائے جائیں. مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سمجھائیے مگر اشاروں میں. دونوں ٹیموں سے 3 اشارے کروائے جاتے ہیں اور ان اشاروں سے وہ اپنی ٹیم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح جواب پر انہیں 2 نمبر ملتے ہیں اور غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں ملتا. جی پرچی لیجئے. چلیں جناب, یہ آپ کا اشارہ ہے اور وقت شروع ہوتا ہے اب. کعبہ, حتیم, کعبے کا پانی یہاں نکلتا ہے. پرنالا. پرنالا. کعبے کا پرنالا. کعبے کا پرنالا. پرنالا. کعبے کا پرنالا. اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں نا. کعبے کا پرنالا ہی پڑا. اس کو یہاں سے پانی کعبے کا نکلتا ہے, وہ طرف پانی کا پرنالا یہاں سے. کعبے کا پرنالا جواب ان کا درست مان لیتے ہیں, لیکن اس کا اصل نام جو ہے وہ میزاب رحمت ہے. اب یہ اس کا کوئی شعر سنانا پڑے گا آپ کو جس میں میزاب کا تذکرہ آتا ہو. مدینہ. یہ تو سنا دو تو کیا بات ہے, ورنہ پھر آپ سنائیں گے انشاءاللہ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے, آب رحمت کا یہاں جوش برسنا دیکھو. جی سنائیں گے طرز میں. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے, ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو.
بلوچستان والوں نے پرچی نکال لی ہے. یاد رہے ان کے پاس ابھی ایک مدد کا آپشن بھی باقی ہے. یہ اگر کسی اشارے پر نہ پہنچ سکے تو یہ مدد بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بلب, ستارہ, چاہیں تو مدد لے لیں. غصے میں ہو رہے ہیں شاید. مدد لیں. مدد لیں گے جناب. جی, کس سے مدد لیں گے؟ اشارہ تو یہ کر چکے ہیں, کس سے لیں گے مدد؟ پتہ, ہاتھ اٹھائے کون کون مدد کرنا چاہتے ہیں. جی مائک لیجئے باپو, ان سے مدد لیں گے. آگے آئیے, آپ آگے آئیے. اب دیکھیں یہ مدد صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں. صحیح جواب 2 نمبر دلا دے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. 3 پرندے. 3 پرندے, جواب درست دے دیا ہے, اور یہ مدد بھی کام آ گئی ہے. جناب آئیے سردار آباد کے اسلامی بھائی, پرچیاں لائی جائیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آدمی, ایک آنکھ والا آدمی. ایک آنکھ والا آدمی, جواب درست دے دیا ہے. جی بلوچستان والوں, اب مدد کی گنجائش نہیں ہے. جی ان سے نکلوائیے. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سانپ نما جن. سانپ نما جن, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ہمیں تو ایسا لگا کہ آپ بہت کم بولتے ہیں, مگر آپ نے بولا اور بہت اچھا بولا, جواب درست دے دیا ہے. آپ کی باری ہے. جی پرچی لیجئے. جناب وقت شروع ہوتا ہے اب. نعت خوانی اور نذرانہ. نعت خوانی, نعت خواں اور نذرانہ, جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب, یہ رسالہ ہے امیر اہل سنت کا, آخری اشارہ ہے, بلوچستان والوں کی باری ہے. اب تک سب اشاروں میں صحیح جوابات سردار آباد والوں نے دے دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. تکبر. تکبر, جواب درست دے دیا ہے. اچھا, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جواب مشکل سے دیں گے, لیکن بڑی جناب روب والی چال چل کر دکھا دیا ہے اور جواب درست کر دیا ہے. بہت زبردست تیاری ہے اور مقابلہ بہت کلوز جا رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, جو فیلنگز یہاں اسٹوڈیو میں ہے, میں فیل کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ بھی جہاں جہاں یہ دیکھ رہے ہوں گے واقعی یہ تذبذب ہے. اور آج اگر بلوچستان والے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمارے ذہنی آزمائش سیزن 7 کا بہت بڑا اپسیٹ ہوگا, کیونکہ سردار آباد میں ماشاءاللہ وہ اسلامی بھائی موجود ہیں جو سیزن 3 کے فائنل جیت چکے ہیں, اور بڑی اچھی ٹیم ہے ماشاءاللہ, بڑی تیاری کے ساتھ ہے, مگر بلوچستان والے زبردست مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے آخری راؤنڈ میں مقابلہ کس طرف جاتا ہے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور پھر انشاءاللہ شروع کریں گے آخری راؤنڈ, جس کا نام ہے ہم نے سفر کرنا ہے مگر اکیلے. جی دکھائیے اسکور بورڈ. 39 سردار آباد فیصل آباد کے 39 نمبر ہیں, اور بلوچستان مکی کے 40 نمبر ہیں. 1 نمبر سے بلوچستان والے آگے ہیں, اور ایک کال ہمارے پاس ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے اس کال کو سلسلے میں شامل کیا جائے. آئیے شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر عزیز الرحمان اتاری, سردار آباد فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی سے بات کر رہا ہوں. آج ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہیں, سردار آباد فیصل آباد کی بھی ٹیم ہے اور بلوچستان کی بھی. بڑی خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح مدنی چینل کو تاکہ آمد شاد و آباد رکھے. اور یونیورسٹی میں اجتماعی طور پر کچھ اسلامی بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. حاج عبداللبی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعا فرما دیں یونیورسٹی کے لیے بھی اور مدنی کاموں کے لیے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونیورسٹی میں, ایگریکلچر یونیورسٹی میں, اچھا جناب, ایگریکلچر یونیورسٹی میں اجتماعی طور پر جمع ہو کے سردار آباد کے اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے بلوچستان میں ڈیرہ اللہ یار یہ سوئی میں بھی اسلامی بھائی دیکھ رہے ہوں گے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کس طرف اختتام پذیر ہوتا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں اور ایک ایک اسلامی بھائی درمیان میں فاصلے کے لیے چلے جائیں. سلسلے کا
शुरू करते हैं आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी माशाल्लाह, आखिरी जो कॉल थी मुझे बताया कि उन्होंने दुआ के लिए भी कहा था। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ना सिर्फ उस सरदाराबाद की यूनिवर्सिटी में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान तलबा है, असातिज़ा है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, मदनी कामों में तरक्कियाँ अता फरमाए। और हमारे तलबा असातिज़ा को भी चाहिए कि अपनी तमाम जो इदारे हैं, शोबे हैं, इसमें मदनी कामों के लिए दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों से रब्ता करें। हमारा एक पूरा शोबा है, शोबा तालीम। अगर आप उससे राब्ते में रहेंगे तो इंशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आप उसमें काम कर सकेंगे। शुरू करते हैं सफ़र है मगर अकेले। 12 नंबर होंगे। सरदाराबाद के इस्लाम भाई को नंबर दिखाए जाए, नंबर पसंद कीजिए। नंबर 5। नंबर 5 के पीछे क्या सवाल है बताइए। बड़ी अहम बात आज आप सीखने जा रहे हैं। दूसरों की तकलीफों और मुसीबतों पर खुशी का इजहार करना क्या कहलाता है? शुमातत। ये शमातत कहलाता है। ये भी हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये बड़ी अजीब बात है कि लोग किसी के नुकसान पर, किसी की जनाब कोई तकलीफ पे कोई पड़ जाए, मुसीबत में आ जाए तो उस पर खुश होते हैं। ये कितनी बुरी बात है और ये शमातत कहलाता है। अल्लाह मुझे और आप सबको इससे महफूज रखे। बारी है बलूचिस्तान वालों की। कोशिश करनी है कोई गलती ना हो। एक गलती आपको मुकाबले से बाहर कर सकती है और अब सबने सफर करना है अकेले। इमाम साहब है डेरा अल्लाह यार के, आप जनाब नंबर पसंद करें। 4 नंबर बताइए। 4 नंबर के पीछे क्या सवाल है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब पहली मर्तबा वही नाजिल हुई उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। आपने कहा 40 साल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जी। अब बारी है हमारे सरदाराबाद फैसलाबाद वालों की। नंबर पसंद करें। नंबर 6। नंबर 6। अल्लाह, आप उम्रे पर तशरीफ ले गए पहले कभी? अल्लाह करीब आपको जल्दी हाजिरी अता फरमाए। सवाल वहां के मुताल्लिक है, काबा मुशर्रफा के चारों कोनों के नाम बताएं। और इस सेगमेंट में मदद की भी गुंजाइश नहीं है और दोनों मदद वैसे भी ऑप्शन यूज कर चुके हैं। काबा मुशर्रफा के 4 कोने हैं, उन चारों कोनों के नाम बताएं। वक्त आपका गुजर रहा है। हाँ, कोई है जो यहां बताएं? चले जनाब, इनको कोई मक्की तोहफा ही दे दें भाई। मक्के की बात हुई है, काबा मुशर्रफा की बात हुई है जी। चलें, आ जाए भाई। काबा मुशर्रफा के चारों कोनों के नाम। बड़ी ही प्यारी तसनीफ अमीर अहले सुन्नत की फैज़ान सुन्नत तोहफे में दी जा रही है। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुकने असवद, रुकने इराकी, रुकने शामी, रुकने यमानी। रुकने असवद, रुकने शामी, रुकने यमानी, रुकने इराकी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करीब आपको काबा मुशर्रफा का बार बार दीदार भी नसीब फरमाए। जनाब बारी है हमारे बलूचिस्तान वालों की। मौका मिला है मजीद आगे बढ़ने के लिए। नंबर बताइए स्क्रीन पर। नंबर 7। 7 नंबर के पीछे क्या सवाल है? बड़ा आसान सवाल आ गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का नाम बताएं। मशवरा नहीं करेंगे, खुद जवाब देंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का नाम बताएं। बाकी यहां सारे खामोश रहेंगे प्लीज। बाज़ औक़ात आसान सवाल भी मुश्किल बन जाता है। अल्लाह, सब मिलके जवाब दे दे भाई। बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा। गलती हो गई है जनाब। बारी है हमारे सरदाराबाद वालों की। नंबर बताइए जी। नंबर 1। 1 नंबर के पीछे क्या सवाल है? अगर खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो क्या करें? दरमियान में बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर के लिए।
اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو دوران طعام یاد آنے پر اس طرح کہہ لیجئے بسم اللہ اولہ و آخرہ. اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ عز و جل کے نام سے کھانے کی ابتدا اور انتہا. جواب درست دے دیا ہے. جناب بلوچستان مکی اور سردار آباد مکی کا مقابلہ جاری ہے. بلوچستان کے اسلام بھائی کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے آپ؟ 11 نمبر. جب کوئی کسی کا سلام لائے تو کس طرح جواب دینا چاہیے؟ کوئی کسی کا سلام آپ کو پیش کرے کہ فلاں نے سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جب کوئی کسی اور کا سلام لائے تو کیا جواب دینا چاہیے؟ وعلیکم السلام. نہیں جناب. دوسرے کا سلام. علیکم السلام. علیکہ وعلیکم السلام یعنی تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو. آسان سوال تھا, توجہ شاید آپ کی نہیں رہی اور غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے سردار آباد والوں کی. اب پلڑا بھاری ہوا ہے سردار آباد والوں کا. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کبھی مقابلہ ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے. سردار آباد والے نمبر پسند کریں. نمبر 12. نمبر 12. بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے جناب. نامہ اعمال کی تحریر کون سی زبان میں ہوگی؟ پنجابی میں بات کرنے والے کا بھی نامہ اعمال ہوتا ہے, بلوچی میں بھی بات کرنے والے کا نامہ اعمال, اور نامہ اعمال کی جو تحریر ہوگی وہ عربی میں, عربی زبان میں ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. بلوچستان والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجئے. 10 نمبر. 10 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے. چھینک کو سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہتا ہے. بتائیے یہ سن کر چھینکنے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ یغفر اللہ لنا ولکم. یغفر اللہ لنا ولکم یا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. جواب ان کا درست ہے. مدنی قافلوں میں سفر کریں, یہ ساری باتیں سیکھنے کو ملتی رہتی ہیں. باری سردار آباد والوں کی ہے. نمبر پسند کیجئے. 2 3 8 یا 9. آپ نے پسند کیا 2. روٹی اگر دسترخوان پر آ گئی تو کیا سالن کا انتظار کرنا چاہیے یا کھانا شروع کر دینا چاہیے؟ روٹی اگر آپ نگاہ نیچی کیے جواب دیں گے. کھانا شروع کر دیں یا سالن کا انتظار کریں؟ کھانا شروع کر دیں. روٹی اگر دسترخوان پر آ گئی تو سالن کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع فرما دیجئے. جواب درست دے دیا ہے. بلوچستان والوں کی باری ہے. کوشش کرے غلطی نہ ہو کیونکہ مقابلہ آپ سردار آباد والے لے کے آگے جا رہے ہیں. نمبر بتائیے اسکرین پر کون کون سے باقی ہے؟ 3 8 یا 9؟ 9 نمبر. 9 نمبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلام قبل الکلام. اس کے کیا معنی ہے؟ کلام سے پہلے سلام. یعنی سلام بات چیت سے پہلے ہے. دوبارہ کیجئے گا, کیا کہا آپ نے؟ کلام سے پہلے سلام. جی جواب ان کا درست ہے کہ بات چیت سے پہلے سلام کرنا چاہیے. لوگ آ کر بات چیت شروع کر دیتے ہیں. پہلے سلام کرنا چاہیے پھر بات چیت کرنی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. ایک سوال باقی ہے. نمبر 1 کا فرق ہے. یعنی اب ان دونوں اسلامی بھائیوں پر ان کی ٹیم کا بوجھ ہے. ایک غلطی مقابلے سے باہر کر سکتی ہے اور ایک صحیح جواب مقابلے کو جتوا سکتا ہے. باری ہے سردار آباد والوں کی. جی نمبر پسند کیجئے. سیکنڈ لاسٹ کوسچن آف دس سلسلہ جناب. نمبر 8. نمبر 8. جس سے رکوع میں سبحان ربی العظیم کا عظیم صحیح ادا نہ ہو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی الکریم. اسے سبحان ربی الکریم پڑھنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. جی باری ہے بلوچستان والوں کی. آخری نمبر ہے, آخری سوال. جواب دیجئے. جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ ابی بن خلف. آپ نے کہا ابی بن خلف. اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. غلطی ہو گئی ہے اور یہ چند نمبروں سے بلوچستان والے پیچھے رہ گئے. بہت شاندار مقابلہ کیا اور آپ گھبرائیے نہیں, آئیے آگے آ جائیں.
مجھے امید ہے کہ آپ پھر موقع ملے گا آپ کو، کیونکہ اتنا کلوز مقابلہ ہوا کہ پھر آپ کو انشاءاللہ شاید چانس مل جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ پر آئیے، کیونکہ پیچھے رہ جانے والی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ آپ یہیں کھڑے رہیں، میں انشاءاللہ ہمارے یہاں حاضرین کے درمیان بھی کچھ قرآن دازی کرنی ہے۔ پہلی قرآن دازی جو یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں ہو رہی ہے، جب تک سلسلہ ختم نہ ہو اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے، اور وہ ہے 63 آخر میں آتا ہے پیارے آقا کی عمر مبارک کی نسبت سے، مگر وہ ہے 1363۔ 1363 اسلامی بھائی آگے آئیے، مدنی چیک آپ کا منتظر ہے انشاءاللہ۔ جناب دوسرا دیجئے گا بابو جی۔ ایک اور انشاءاللہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں، اور یہ ہے مدنی تبرک کی قرآن دازی۔ جی آپ نے دکھائیے گا 1363۔ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مدنی چیک دیجئے گا ماشاءاللہ۔ یہ نمبر ہے، یہ بھی 41 آخر میں ہے، یہ بھی نسبت والا نمبر ہے، اور 1341 1341۔ اگر یہ موجود ہے اسلامی بھائی تو تشریف لائیے۔ ماشاءاللہ کتنی مسکراتے چہرے کے ساتھ لبیک، آگے آ جائے، آپ کا مدنی تحفہ آپ کا انتظار کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ جو بہت تھوڑے مارجن سے، بہت تھوڑے فرق سے ختم ہوا۔ فیصل آباد سردار آباد کے اسلامی بھائی آگے رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کہ کس طرح آج کا مقابلہ ہوا۔ جی فیصل آباد مکی کے اسلامی بھائی اور بلوچستان مکی کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ 49 نمبر لیے فیصل آباد مکی نے، بلوچستان مکی نے 46 نمبر لیے۔ آخری قرآن دازی ہونی ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں، اور اس قرآن دازی میں آپ کو یہ موقع دیا جائے گا کہ مکتبۃ المدینہ پر جا کر جو بھی ایک چیز لینا چاہیں اپنی پسند کی آپ لے سکتے ہیں۔ چلیں جناب، باپو اب آپ پرچی نکالیں گے۔ جی نام بتائیں۔ 1338 1338 1338 نمبر کے اگر اسلامی بھائی ہیں تو آ جائیں، ورنہ پھر ہم دوسری پرچی نکالتے ہیں۔ 1338 نمبر جناب 371، یہ 1371 1371 سبحان اللہ۔ چلیں وہ چلے گئے تو آپ کا نام آ گیا ہے، آپ آگے آ جائیں اور مکتبۃ المدینہ سے اپنی پسند کی کوئی بھی چیز لے لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، علم دین سیکھنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلوچستان والوں العلم